خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، وہ یہی جس کے سامنے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ الحمدللہ ہمارے درمیان استاد العلماء حضرت علامہ مولانا راشد نور مدنی دامر برکاتہ علیہ تشریف فرما ہے۔ بڑے مخلص اور شفیق استاد ہیں۔ عرصہ دراز الحمدللہ ان کی صحبت میں بندہ ناچیز کو بھی جامعۃ المدینہ موسیٰ علیہ میں حاضری کی سعادت رہی۔ بڑے شفیق مہربان ہیں۔ میں نے وہاں دیکھا ہے کہ ان کی یہ کاوش کہ کوئی طالب علم جب جامعہ میں آئے وہ بغیر پڑھے کسی جانا نہیں چاہیے۔ اس کی جو بھی مجبوری، جو بھی مسائل، حضرت کی کوشش ہوتی تھی کہ آگے بڑھ کر اس کو حل فرماتے تھے۔ اللہ کریم ان کی تمام کاوشوں اور محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج وہی جامعۃ المدینہ موسیٰ علیہ ہے جہاں سے بلا مبالغہ سینکڑوں پڑھ کر اسلامی بھائی فارغ ہو چکے ہیں اور کئی جامعات کے اندر اپنی دینی خدمات سر انجام دے رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ الحمدللہ حضرت کی جانی پہچانی شخصیت ہے۔ مدنی چینل کے کئی پروگراموں میں بھی آپ ان کی زیارت کر رہے ہوں گے۔ اللہ کریم ان کو مزید درازی عمر بالخیر نصیب فرمائے۔ ان کے سائے میں رہتے ہوئے اللہ کریم ہم سب کو بھی دین متین کی خدمت کا جذبہ نصیب فرمائے۔ حضرت کا پرجوش نعروں کے ساتھ استقبال کیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا راشد المدنی دامر برکاتہ مولانا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ مکمل درود پاک ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ پاک کی اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس بندے کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 10 درجے اس بندے کے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ تو سستی اس میں نہیں کرنی چاہیے، مل کر بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نبی مکرم شفیع معظم شاہ عرب عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود و سلام پڑھنے کے بہت سارے فضائل و برکات ہیں۔ آقا انعامدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اے میرے غلاموں جب کبھی مل کر بیٹھو محفل سجاؤ، جمع ہو کر بیٹھنے کا تمہیں اتفاق ہو تو اپنے درود پڑھ کر آراستہ کر دیا کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا فَإِنَّ الصَّلَاةَ عَلَيَّ نُورٌ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہارا دنیا میں میری ذات پر درود پڑھنا کل قیامت کے دن جبکہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک دوسرے سے دور بھاگے گا، ایسے وقت تمہارا مجھ پر دنیا میں پڑا ہوا درود تمہارے لیے نور ہوگا۔ عادت بنائیے جب جب موقع ملے نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی عادت بنایا کریں۔ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے رہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ پڑھتے رہیں، یا پھر آپ صلی اللہ علی محمد یہ پڑھتے رہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، جو آپ کو درود پاک آتا ہے تو آپ اپنے ذوق کے مطابق درود پاک پڑھنے کی
عادت بنایا کریں حصول برکت کے لیے بلند آواز سے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک عالم صاحب اسی طرح بیان فرما رہے تھے، انہوں نے کہا لوگوں سے کہ بھئی اونچی آواز سے درود پڑھو، اور محبت میں آئے، جوش میں آ کر کہنے لگے کہ جو نبی پاک پر اونچی آواز سے درود پڑھے گا اللہ اس کی بخشش فرمائے گا۔ اب بعض لوگ ہوتے کچھ پڑھے لکھے دنیاوی طور پر، تو وہ ہر بات کو اپنی عقل کے ترازو میں تولتے ہیں، لوجک کیا ہے، کہاں لکھا ہے، پروف کیا ہے، قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے۔ ایک دیوانہ بھی تھا جو زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، اس نے کہا مولانا صاحب نے بات تو وہ کی ہے کہ جو چاہے قرآن میں ہو، حدیث میں ہو یا نہ ہو، لیکن یہ بات میرے محبوب کی محبت کی ہے، جن سے میں محبت کرتا ہوں، جن سے میں پیار کرتا ہوں، ان پر درود پڑھنے کی بات ہے۔ انہوں نے کہا اونچی آواز سے درود پڑھو، تو دیوانے نے بغیر کسی سوچے سمجھے اس نے نبی پاک کو اونچی آواز سے درود پڑھنا شروع کر دیا۔ جب اس کو لوگوں نے دیکھا تو اس کو دیکھا دیکھی دوسروں نے بھی، چند لوگوں نے اونچی آواز سے درود پڑھنا شروع کر دیا۔ جب اس دیوانے کا، اس شخص کا انتقال ہوا تو بعد میں کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ پاک نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اتنا نیک تو نہیں تھا، نہ اتنا نمازی تھا، نہ اتنا تو تہجد گزار تھا، تو کیا تیرے ساتھ معاملہ ہوا؟ وہ کہنے لگا میں واقعی گناہگار سا بندہ تھا، لیکن میرے دل میں نبی پاک کی محبت بڑی تھی۔ محفل میلاد میں حضور کے ذکر کی محفل میں حاضر تھا، عالم صاحب نے کہا جو اونچی آواز سے درود پڑے گا اللہ اسے بخش دے گا۔ میں نے کچھ پروف نہیں مانگا، میں نے بس محبت میں اونچی آواز سے درود پڑھا۔ جب میں نے اونچی آواز سے پڑھا، مجھے دیکھ کر دوسروں نے بھی پڑھا، اللہ کو میرا یہ عمل ایسا پسند آیا، اللہ نے مجھے بھی بخش دیا، دوسروں کو بھی بخش دیا۔ کیا خوب کسی شاعر نے کہا اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، ہے میرے نبی کے در کا گدا، مولا نے مجھے یوں بخش دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور پاک کی محبت میں بلند آواز سے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کا ہمارا یہ جو پروگرام ہے، ہمارے ابو بکر بھائی کی دادی اور دادا کے اصالِ ثواب کے لیے آج کا یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ اللہ کریم سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان دونوں کی مغفرت فرمائے، اور ان کے صدقے اللہ گھر میں رہنے والے جتنے احباب ہیں، جتنے لوگ ہیں، ابو بکر بھائی، ان کے والدین، چھوٹے بہن بھائی، اللہ سب کی بخشش کرے۔ گھر پر رہنے والوں اور گھر میں جتنے احباب ہیں سب کو اللہ محبتیں کرنے والا، بڑوں کا ادب کرنے والا، بچوں پر شفقت کرنے والا بنائے، اور ہم سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ فرمائش ہمارے ابو بکر بھائی کی تھی، اور شاید آپ لوگوں کی بھی، آپ کا جو مجھے پیغام انہوں نے دیا کہ درود تاج جو کہ میں اپنے ایک انداز سے پڑھتا ہوں کہ استاد صاحب وہ درود پاک آپ نے سنانا ہے۔ ویسے درود پاک عربی میں ہے، سمجھ آئے گی آپ لوگوں کو؟ آ جائے گی؟ ویسے سمجھ آنے کے لیے، کسی بھی چیز کو سمجھ آنے کے لیے زبان کی حاجت نہیں ہوتی، جذبات کی حاجت ہوتی ہے۔ بے شک محبت ہو، پیار ہو، تو پھر لفظ جو ہے نا، احساسات وہ لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے۔ ہماری ماں کو کیسے پتا چلتا ہے میرا بیٹا وہ فلاں ملک میں پریشان ہے، ہم فون کر کے تو نہیں بتاتے۔ بیٹا مسکراتا ہوا گھر میں آتا ہے، ماں کہتی بیٹا خیریت ہے، پریشان ہو؟ بیٹا کہتا ہے ماں تجھے کیسے پتا چلا میں پریشان ہوں؟ بچہ رات کو ہو یا ماں بازار میں ہو، کہتی میرے بیٹے کو بھوک لگی ہے، وہ گھر میں آ کر بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ کون ماں کو بتاتا ہے؟ یہ جذبات، احساسات، محبت
اللہ کرے ہمیں بھی نبی پاک علیہ السلام سے ایسی محبت نصیب ہو جائے، ایسا عشق نصیب ہو جائے کہ جب بھی حضور علیہ السلام کا نام آئے تو جانے قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں۔ ایک عاشق رسول سے کسی نے پوچھا، آپ جس سے محبت کرتے ہیں، جس کی یاد میں آہیں بھرتے ہیں، جن کا نام سن کر انگوٹھے چوم لیتے ہیں، جن کے نام کی محفلیں سجاتے ہیں، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارا وہ محبوب کیسا ہے؟ وہ عاشق رسول کہنے لگے، میرے محبوب کے بارے میں پوچھتے ہو؟ میرے محبوب صاحب التاج والمعراج والبراق والعالم، سبحان اللہ۔ کہنے لگے آپ کے محبوب کیا کرتے ہیں؟ وہ عاشق کہنے لگے، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم۔ آپ کے محبوب کا نام کہاں لکھا ہے؟ وہ عاشق کہنے لگے، اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم۔ آپ کے محبوب کہاں کے سردار ہیں؟ وہ عاشق رسول کہنے لگے، سید العرب والعجم۔ آپ کے محبوب کا جسم کیسا ہے؟ وہ کہنے لگے، سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم۔ آپ کے محبوب کا چہرہ کیسا ہے؟ وہ عاشق کہنے لگے، شمس الضحا بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم۔ آپ کے محبوب کی عادتیں کیسی ہیں؟ عاشق کہتے ہیں، جمیل الشیم۔ وہ کتنے خزانوں والے ہیں؟ عاشق کہنے لگے، صاحب الجود والکرم۔ اتنے خزانوں والے ہیں، ان کی حفاظت کون کرتا ہے؟ عاشق فرماتے ہیں، واللہ عاصمہ۔ ان کا خادم کون ہے؟ کہنے لگے، وجبریل خادمہ۔ وہ کس سواری پر سفر کرتے ہیں؟ کہنے لگے، والمعراج سفر۔ ان کا مقام کیا ہے؟ عاشق کہنے لگے، وہ سدرۃ المنتہا مقام۔ مقام کی انتہا کیا ہے؟ ان کا مطلوب و مقصود کیا ہے؟ عاشق کہنے لگے، وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ۔ آپ کے محبوب کی شانیں کیا ہیں؟ عاشق کہنے لگے، سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین۔ وہ دنیا دار پوچھنے لگے، آپ کے محبوب سے دنیا والے اتنی محبت کرتے ہیں، تم اتنا پیار کرتے ہو، آپ کے محبوب غریبوں کا بھی کوئی خیال کرتے ہیں؟ وہ عاشق کہنے لگے، کیسی باتیں کرتے ہو؟ میرے محبوب محب الفقراء والغرباء والمساکین۔ کہاں کے شہنشاہ ہیں؟ کہاں تک ان کی بادشاہت ہے؟ عاشق کہتے ہیں، سید الثقلین۔ وہ نبی کہاں کے ہیں؟ کہاں نبی الحرمین۔ ارے امام کہاں کے ہیں؟ کہتے ہیں، امام القبلتین۔ تمہارا ان سے ریلیشن کیا ہے؟ تعلق کیا ہے؟ عاشق کہتے ہیں، وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین۔ اچھا، تمہارے محبوب سے دنیا والے اتنی محبت کرتے ہیں، آسمانوں والے بھی محبت کرتے ہیں، زمین والے بھی محبت کرتے ہیں، عرش و کرسی والے بھی محبت کرتے ہیں، ذرا یہ تو بتاؤ کائنات بنانے والا بھی ان سے پیار کرتا ہے؟ عاشق کہنے لگے، محبوب رب المشرقین و رب المغربین۔ آپ کے محبوب کی اولاد کیسی ہے؟ عاشق کہنے لگے، جد الحسن والحسین، جد الحسن والحسین۔ تمہارے وہ کیا لگتے ہیں؟ کہا، مولانا و مولا الثقلین۔ اتنی شانوں والے تمہارے محبوب، ذرا اپنے محبوب کا نام تو بتاؤ، تمہارے محبوب کا نام کیا ہے؟ وہ عاشق کہنے لگے، ابو القاسم محمد بن عبد اللہ نور من نور اللہ۔ پھر وہ عاشق اپنے جیسے عاشقوں سے، حضور نبی پاک سے محبت کرنے والوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ۔ اے عاشقوں، نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال میں گم ہو جاؤ، ایسے نور جمال میں گم ہو جاؤ
جیسے حسان بن ثابت تم ہوئے جب انہوں نے رخ مصطفیٰ کو دیکھا، نبی پاک کے نورانی چہرے کو دیکھا، وضحا والے چہرے کو دیکھا، مازاغ والے قاتل کو دیکھا، جب نورانی واللیل اذا سجا والی زلفوں کو دیکھا، وما ینطق عن الہوا والی گفتگو والے آقا کو دیکھا، جب اس محبوب کو دیکھا تو دیکھ کر کہنے لگے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ جیسا خوبصورت انسان آج تک میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ یا رسول اللہ آنکھیں کیسے دیکھتی؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آج تک آپ جیسا کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا، کسی عورت نے آپ جیسا بچہ ہی نہیں جنا ہے، اور کیسے وہ دنیا میں آپ جیسا آ سکتا ہے؟ کیونکہ دنیا میں جو بھی آتا ہے کچھ نہ کچھ عیب ہوتے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ اس میں عیب ہوتے ہیں، اور میرے آقا آپ کی شان ایسی اعلیٰ ہے، خلقت مبرئا من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا ہے، اور میرے آقا آپ کی شان تو اتنی اعلیٰ ہے، اللہ نے آپ کو وہ کمال دیے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ نے آپ کو ویسے ہی بنایا جیسے آپ خود چاہتے تھے۔ تو عاشق کہنے لگے یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ، اے عاشقوں ان کے نور جمال میں گم ہو جاؤ اور پڑھنا شروع کر دو، صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما، میرے آقا درود آپ پر بھی ہو، آپ کی آل پر بھی ہو، آپ کے صحاب پر بھی ہو، صرف درود نہیں ان پر بے شمار سلام بھی ہو۔ بلند آواز سے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ کریم ہمارے اس وجود تاج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، دنیا اور آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کسی قبرستان سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ ایک قبر میں عذاب ہو رہا تھا، اللہ پاک سے آپ نے اس کے لیے دعا کی اور اس کے بعد آگے چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ اسی قبرستان سے آپ کا گزر ہو، جب اسی قبرستان سے دوبارہ گزرے تو پھر اس قبر کی طرف نظر کی، اللہ والے ہیں، اللہ والوں کے لیے دور و نزدیک کی چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، دیکھا کہ قبر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، رحمتوں کے انوار ہیں، کہنے لگے یا اللہ پہلے جب میں یہاں سے گزرا تھا تو قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، فرشتے عذاب دے رہے تھے، اور اب اس قبر والے پر رحمت و نور کی بارشیں ہو رہی ہیں، ماجرا کیا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا اے موسیٰ جب اس بندے کا انتقال ہوا تو دنیا کے اندر یہ بندہ بڑا گناہگار تھا، بڑے بڑے اس نے گناہ کیے تھے، اور جو اس نے اعمال کیے تھے لازم سی بات ہے وہی جزا ملے گی، لیکن جب اس بندے کا انتقال ہوا تو اس کی بیوی جو تھی وہ پریگننٹ تھی، حاملہ تھی، پیٹ میں بچہ تھا اس کے مرنے کے بعد اس کے بچہ پیدا ہوا، جب بچہ کچھ بولنے لگا تو اس بچے کی ماں نے یعنی اس کی جو بیوی تھی اس نے بچے کو مدرسے میں بھیجا قاری صاحب کے پاس۔ اب قاری صاحب نے بچے کو جب پہلی مرتبہ پڑھایا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادھر بچے نے بسم اللہ پڑھا، اے عیسیٰ مجھے حیا آئی کہ جس کا بچہ زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہے اس کے باپ کو زمین کے اندر میں عذاب کیوں دوں؟ اس بچے کے قرآن اس بچے کے میرا نام لینے کی وجہ سے میں نے اس کے باپ سے عذاب ہٹا لیا ہے اور اس کے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں دوستوں بزرگوں، پتہ یہ چلا کہ اگر اولاد نیک ہو، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے، قرآن پڑھے، اللہ کا ذکر کرے تو فائدہ ان کی اپنی ذات کو بھی ہوتا ہے اور ماں باپ کو قبروں میں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں اپنے ایک بندے کا درجہ بلند کیا، تو وہ بندہ عرض کرنے لگا
کہ یا اللہ یہ میرا جنت میں درجہ بلند کیسے ہوا؟ اللہ کریم نے فرمایا کہ اے بندے، تو نے جو بیٹا چھوڑا ہے، باستغفاری والدک لک، تیرے بیٹے نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی ہے، اس بیٹے کے دعا کرنے کی وجہ سے تیرے درجے بلند ہو گئے۔ تو اولاد نیک ہو تو اس کا فائدہ ماں باپ کو قبر میں بھی پہنچتا ہے اور انشاءاللہ قیامت میں بھی پہنچے گا۔ جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو، جس کا بیٹا عالم دین ہو، نیک ہو، فرما بردار ہو ماں باپ کا، وہ جب نمازیں پڑھتا ہے، نمازوں میں اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتا ہے، ہر نماز میں وہ کہتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، اے میرے رب میری بخشش فرما، میرے ماں باپ کی بھی بخشش فرما۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو نمازی بنائیں۔ آپ بچوں کو نمازی بنائیں گے، بچہ ہر نماز میں کتنی مرتبہ آپ کی بخشش کے لیے دعا کرے گا۔ ایسے بچے کا کیا فائدہ، ایسی اولاد کا کیا فائدہ کہ جب آپ کا انتقال ہوتا ہے، ہم دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں، ہمارا بیٹا پیچھے، اسے نہ قرآن پڑھنا آئے، نہ ہمارے لیے دعا مانگنی آئے، اور جب جنازہ آگے کھڑا ہو، پیچھے وہ نماز جنازہ اسے نہ پڑھنی آئے، غسل دینا بچے کو نہ آئے۔ جس اولاد کے لیے آپ رات دن ایک کر دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں، بہن بھائیوں سے تعلق توڑ لیتے ہیں، اولاد کی تربیت کی میری اچھی ہو جائے، بچہ میرا جناب کچھ بڑے مقام پر پہنچ جائے، اب اپنی اولاد کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں۔ باپ کیا کیا محنت نہیں کرتا، لیکن یہی اولاد، یہی بیٹا کل تھوڑا جب سمجھدار ہوتا ہے، کچھ بولنے کے قابل ہوتا ہے، جسے زبان اس کا باپ دیتا ہے، جس کے رگوں میں دوڑنے والا خون اس کے باپ کی محنتوں کا ثمر ہوتا ہے، اس کے باپ نے پتہ نہیں کہاں کہاں دھکے کھائے ہوتے ہیں اس اولاد کے لیے، اور کل جب یہ اولاد کسی قابل ہوتی ہے تو باپ کو کہتی ہے ابا جی آپ کو کیا پتہ زندگی گزارنے کا۔ ماں باپ کو کہتا ہے کہ آپ کا دور پرانا تھا، آج کا دور جدید ہے، کمپیوٹرائز دور ہے، سائنس کا دور ہے، آپ کو نہیں پتا کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ وہی باپ کو سمجھا رہا ہوتا ہے ابا جی کھانے کا سلیقہ یہ ہے، ابا جی چلنے کا سلیقہ یہ ہے۔ ارے اللہ کے بندے تجھے یہ چیزیں سکھائی کس نے؟ تیرا وجود تیرے باپ کی وجہ سے ہے۔ اگر تیرا باپ، تیرے باپ کا نام تیرے آگے سے ہٹا دیا جائے تو دنیا تجھ پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گی۔ تیرے باپ کی وجہ سے تیرا مقام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا باپ اس سے راضی ہو تو اس کا اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے۔ باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ ماں کی شان میں فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، فرمایا کہ جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ فرمایا حدیث میں جس نے صبح اس حال میں کی، صبح صبح اپنے ماں باپ کا محبت سے چہرہ دیکھا، رب کریم ایک مقبول حج کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج فرمایا۔ اور 10 لاکھ روپے خرچ کریں، خانہ کعبہ کی زیارت کریں، محنت کریں، احرام میں رہیں، اتنی محنت کریں، پیسہ خرچ کریں لاکھوں روپے، لیکن گارنٹی نہیں کہ حج بھی ہوا یا نہیں ہوا، حج اللہ نے قبول کیا یا نہیں کیا کوئی گارنٹی نہیں۔ تو گھر میں محبت کے ساتھ اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے، اللہ ایک حج کا ثواب دے دیتا ہے۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی نے 100 مرتبہ دیکھا دن میں، فرمایا اللہ 100 حج کا ثواب دے دے۔ اس کے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ اللہ نے ماں باپ کا میرے بھائیوں بڑا مقام رکھا ہے۔ بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں اپنے ماں باپ کی قدر کر کے اپنے لیے آخرت کو آسان کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے حدیث میں آتا ہے دنیا کے اندر بڑے سے بڑا گناہ مضمون ہے، بڑا سے بڑا گناہ جو ہے نا اس کی سزا آخرت پر مؤخر رکھی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے بندہ توبہ کر لے، سزا اس کی آخرت میں ہے، لیکن فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے،
جو ماں باپ پر ظلم کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرتا ہے، ان کی بات نہیں مانتا، نافرمان ہوتا ہے، فرمایا رب دنیا کے اندر اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ شاید ماں باپ سے میں نے تھوڑی سی اپنی جوانی دکھا دی، یا ماں باپ کو ڈانٹ دیا، یا ماں باپ کو جھڑک دیا، تمہیں کیا پتا، تم لوگ یہ ہو فلاں ہو تو شاید میری اولاد میرے لیے کوئی بڑی راحت کا سامان بنے گی، ایسا نہیں ہے۔ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آج ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، ان کے بڑھاپے میں ان کا خیال کرو گے، رب تعالیٰ تمہارے بڑھاپے کو اچھا کرے گا۔ قرآن کریم میں رب فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرماتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ خاص اللہ کی عبادت کرو، اور اگلا حکم یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کو ایک مانو، اس کے بعد اگلا حکم یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پھر فرمایا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، اگر تمہارے زندگی میں تمہارے ماں باپ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ایک بڑھاپے کو پہنچے یا دونوں زندہ ہوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، تو اللہ نے کیا فرمایا فلا تقل لہما اف، تو تمہاری زبان سے اف بھی نہ نکلے۔ کچھ بولنا، اونچی آواز سے بات کرنا، یہ تو بڑے باتیں ہیں، بڑا جرم ہے، اف تک تمہاری زبان سے نہ نکلے۔ اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ اس حالت کو پہنچ جائیں، پاخانہ وہ کر دیں، پاخانہ کر دیں، کپڑوں میں گندے ہو جائیں، ناپاک ہو جائیں، تمہیں دھونا پڑے، تمہیں جو اسمیل آئے، جو گھن آئے، اس وقت بھی تیرے منہ سے اف تک بھی نہ نکلے، اف تک نہیں تیرے منہ سے نکلنی چاہیے۔ یہ ماں باپ کا احترام۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں ڈانٹو نہیں، انہیں جھڑکو نہیں، اونچی آواز سے بات نہ کرو۔ اور مولا پھر کیسے رہیں؟ فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اللہ نے تمہیں عروج دیا ہے، طاقت دی ہے، جوانی دی ہے، تمہیں مال دیا ہے، تو ماں باپ کے لیے فرمایا عاجزی کے بازو کشادہ کر دو، عاجزی کے بازو بچھاؤ، ان کے لیے عاجزی اختیار کرو۔ ماں باپ تمہیں ڈانٹ دیں، ماں باپ تمہیں سب کے سامنے ذلیل کر دیں، کوئی پرواہ نہیں، تمہارے ماں باپ ہیں، یہ تمہارے وہ ماں باپ ہیں جن کی وجہ سے تیرا وجود ہے، تیرے وجود کا ذریعہ ہے۔ یہ حقیقی سبب اللہ کی ذات ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، لیکن اللہ نے ان ماں باپ کو ہمیں دنیا میں بھیجنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ آج اسی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ جی ماں باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ اللہ کے بندے، یہ تھوڑا احسان ہے کہ تو دنیا میں ان کی وجہ سے آیا ہے، تیرے نام کے آگے تیرے باپ کا نام لگا، یہ تھوڑا تم پر احسان ہے، ساری زندگی تو اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ ایک شخص حاضر ہوتا ہے، صحابی رسول ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے ماں باپ کو، اپنی والدہ کو کندھوں پر سوار کر کے ایسی جگہ سے حج کروایا ہے، پیدل چلا ہوا، ماں کندھے پر ہے، سخت پتھر ہے، اتنے تپتے پتھر ہیں، کہا کہ اگر ان پتھروں پر کچا گوشت ڈالا جائے تو وہ بھن کر کباب ہو جائے۔ ایسی جگہ سے، اتنی گرمی والی جگہ سے ماں کو کندھے پر سوار کر کے 7 حج کروائے ہیں، حق ادا کر دیا۔ کیا میں نے اور آپ نے کبھی یہ تصور کیا؟ ہم نے کبھی اس طرح بھی ماں کی خدمت کی ہوگی؟ ہم تو کندھے پر سوار کیا، ماں باپ کو اگر سہارا دے کر چارپائی پر بٹھانا پڑے تو بچے پریشان ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی کھانسی ہو جائے تو بچوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے، جی اماں جی بس کرے، بہت ہو گیا، بچوں کو نیند نہیں آ رہی۔ اپنے بچوں کو، ہمیں اتنی اپنے بچوں کی فکر ہے یار، وہ بھی تو ماں باپ ہیں جنہوں نے ہمیں پتہ نہیں کس طرح پالا ہے۔ تو صحابی عرض کرتے ہیں آقا کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ فرمایا اے شخص، تیری ماں نے
جب تجھے جنا تھا، جب تم ماں کے پیٹ میں تھا، جب تیری ولادت کا وقت آیا تھا، اس وقت تیری ماں کو جب تکلیف ہوئی تھی، جو درد کے جھٹکے لگے تھے، شاید یہ ایک جھٹکے کا بدلہ ہو۔ یہ ماں ہی جانتی ہے، وہ ماں اس رات کو کبھی نہیں بھولتی، اس وقت کو ماں کبھی نہیں بھولتی جب ہم دنیا میں آتے ہیں۔ لیکن اتنی تکلیف کے بعد جب ماں اپنے بچے کا چہرہ دیکھتی ہے، ساری تکلیف بھول جاتی ہے۔ یہ اللہ نے ماں باپ کو رکھا ہے۔ باپ سارا دن کا تھکا ہارا، کبھی سیر کی جھڑکیاں، کبھی کس کی ڈانٹ، کبھی کس کی جناب باتیں سنتا ہے، ذلت برداشت کر کے تھکا ہارا گھر میں آ کر جب بچے کا منہ دیکھتا ہے، ساری تھکن دور ہو جاتی ہے۔ کس لیے کرتا ہے باپ؟ اس لیے تاکہ میرے بچے کا مستقبل اچھا ہو جائے، فیوچر اچھا ہو جائے، میرا بچہ بھی دنیا میں سر اٹھا کر چلنے والا بن جائے۔ ہمارے بہن بھائی ہم سے حسد کرنے شروع کر دیتے ہیں، دشمن بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ میرا بھائی اوپر کیوں چلا گیا، یہ زیادہ مالدار کیوں ہو گیا، اس کو شہرت کیوں مل گئی، دشمن ہو جاتا ہے، بہن بھائی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر اگر یہ کہا جائے ماں باپ ایک ایسے فرد ہوتے ہیں، بچہ جتنا زیادہ عروج پاتا ہے، جتنا زیادہ مشہور ہوتا ہے، جتنی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام بنتا ہے، جتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اور بچے کے لیے دعائیں کرتے، میرے مولا میرے بچے کو اور نواز، میرے بچے کو اور دے۔ اللہ پاک نے ماں باپ کا میرے بھائیوں بڑا مقام رکھا ہے، چونکہ آج بھی ماں باپ کے سال ثواب کا ایک پروگرام ہے۔ ہمارے ابو بکر بھائی کے جو والد صاحب، ان کے ماں باپ کا ایک پروگرام ہے، تو اس لیے میں نے چاہا کہ چلے کچھ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جو نبی پاک علیہ السلام کی مبارک تعلیمات ماں باپ کے بارے میں وہ آپ تک پہنچائی جائیں۔ کاش کہ یہ باتیں کسی نوجوان کے دل پر اثر کریں، وہ اپنے ماں باپ سے معافی مانگے، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ یقین جانیے ماں باپ کی دعائیں آپ کو اس جگہ پہنچائیں گی جہاں آپ کے پیر کی دعائیں نہیں پہنچا سکتی۔ لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں، امام کے پاس جاتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، جناب دعا کریں، بڑا پریشان ہوں، اللہ کے بندے اپنے گھر میں ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ کر ان سے دعا کرو۔ ان کی بارگاہ میں جانا منع نہیں، جانا چاہیے، سعادت کی بات، لیکن گھر میں تو راضی کرو پہلے۔ جب گھر سے ماں کے دل سے آہیں نکل رہی ہوں گی کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا نافرمان ہے، تو پیر کی دعائیں کیا کریں گے؟ دعا تو اسی ایک اللہ کی بارگاہ میں جانی ہے نا، اسی رب کی بارگاہ میں دونوں نے پکارنا ہے۔ کہتے ہیں ماں چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کی دعا بھی اللہ سنتا ہے، بچوں کے حق میں اس کی دعا بھی سنتا ہے۔ سارے اللہ کے بندے ہیں، ایک ہوتا ہے دعائیں لینا، دعائیں کروانا، اور ایک ہوتا ہے ایسا عمل کرنا، ایسا راضی ماں باپ کو کرنا کہ ماں باپ کے دل سے ویسے دعائیں نکلیں، دل سے ویسے ہی دعائیں نکلیں کہ یا اللہ میرے بچے کو عروج بخش، میرے بچے کو لمبی زندگی دے۔ آپ کے ماں باپ کی دعائیں آپ کے پیچھے ہیں تو دنیا میں بالکل بے دھڑک ہو کر طوفانوں سے ٹکراؤ گے، طوفان راستہ انشاءاللہ موڑ لیں گے۔ منزلیں ان کا مقدر ہے کہ طلب ہو جن کی، بے طلب لوگ تو منزل سے گزر جاتے ہیں۔ طلب سچی رکھیے، ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ منزل کی طرف بڑھیں، انشاءاللہ دیکھیے منزلیں آپ کا مقدر ہوگی۔ الحمدللہ یہ پیاری سوچ، یہ پیاری تربیت، یہ پیاری تعلیم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہمیں ملتی ہے۔ میں بھی اگر اس قابل ہوا ہوں تو یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے، دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت ہے۔ مدرسہ المدینہ میں میں نے پڑھا، پھر جامعہ المدینہ میں، اور ابھی جو بھی خدمت کی سعادت ملتی ہے یہ دعوت اسلامی کا ماحول اور اس کا فیضان ہے۔ آپ کو بھی یہی مشورہ دوں گا، آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ کبھی اس جگہ آپ کا بیٹا بھی بیٹھ کر اللہ رسول کا ذکر کرے، نبی پاک کی نعتیں پڑھے، تو اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کیجیے۔ ہفتہ وار جو اجتماع آپ کے قریب میں ہوتا ہے وہاں آپ خود بھی شرکت کریں، اپنے بچے کو لے کر جائیں۔ اسی طرح اپنے گھر میں بیٹھ کر مدنی چینل کے بڑے اچھے اچھے پروگرام آتے ہیں، وہ دیکھیں۔ امیر اہل سنت کا خاص طور پر مدنی مذاکرہ آتا ہے، اس کو دیکھا کریں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے کڈز مدنی چینل 4 گھنٹے کی جو ٹرانسمیشن ہوتی ہے اس میں چھوٹے بچوں کے پروگرام آتے ہیں۔ اسلام فور کڈز ہے، میرا پروگرام بچے اور قرآن ہے جو میں بچوں کے ساتھ کرتا ہوں قرآنی تعلیمات کے اوپر، آپ وہ دیکھیں۔ ہر منگل کو یہ غالباً 4:30 بجے اس کا ٹائم ہے، 4:30 یا 5 بجے
تو آپ اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بڑے اچھے اچھے پروگرام آتے ہیں، پوئمز بچوں کی آتی ہیں، نعتیں آتی ہیں، بچوں کے بیانات آتے ہیں. آپ جب بچوں کو دکھائیں گے تو یہ چیزیں دیکھ کر بچوں میں جذبہ پیدا ہوگا. اللہ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا ہو سلام جی سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جی سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دن افروز سات پیدا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہو سلام پتلی پتلی بولے قدس کی باتیاں پتلی پتلی بولے قدس کی باتیاں ان لبوں کی نزاکت پیدا ہو سلام غوث اعظم امام تو کا غنوں کا غوث اعظم امام تو کا غنوں کا جلوائے شان قدرت پیدا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا ہو سلام.